السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف کی حاضری لگا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی 100 حاجتیں برائے گی، 70 حاجتیں آخرت میں اور 30 دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی، آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر پہلی بار تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کے لیے نکلے۔ ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین ملک شام کے بصرہ شہر پہنچا۔ قافلے نے ایک درخت کے سامنے پڑاؤ ڈال دی۔ روایات کے مطابق درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ جرجس نامی ایک عبادت گزار راہب گرجا گھر میں رہا کرتا تھا۔ وحیر عرب کے نام سے وہ مشہور تھا۔ وہ راہب چرچ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ راہب بت پرست یا مشرک نہیں تھا، وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھی، یہ راہب ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوگا۔ چنانچہ یہاں سے آنے جانے والے تجارتی قافلے کو وہ کھڑکی سے غور سے دیکھتا رہتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہیں آتی جسے اس کی تلاش تھی۔ ایک دن وحیرہ اپنی کھڑکی کے پاس تھا، اسے ایک حیرت انگیز منظر دکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا بچہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ جب وہ بچہ چلنے لگا تو بادل اس پہ سایہ بن گیا۔ اس کی سالوں سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا کہ یہ بچہ خصوصی اہمیت کے حامل ہے۔ وحیرہ جلدی سے چرچ سے باہر آیا اور قافلے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج آپ لوگ میری طرف خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ سب لوگوں کی دعوت ہے، میں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ سب قافلے کے لوگ نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے سے اشاروں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ وحیرہ آج ہم سب پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم یہاں پر آئیں، بیٹھیں، رکیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگوں کو دعوت نہیں دیا۔ بہرحال حضرت ابو طالب کے قافلے نے ان کی دعوت قبول کی اور ان کے چرچ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وحیرہ نے کہا، آج تم سب ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تم میں سے کوئی رہ نہ جائے۔ وحیرہ کی بات سن کر اہل قافلہ تعجب میں پڑ گئے اور وحیرہ نے کہا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو تمہارے ساتھ تھا؟ وہ لوگ بولے، وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھا دیا ہم لوگوں نے سامان کی حفاظت کے لیے، اسے وہیں چھوڑ دیا ہے۔ وحیرہ نے جلدی سے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا کہ جا کر اس لڑکے کو لے آؤ۔ اس سے سب قافلے والوں کی حیرانی اور بڑھ گئی۔ ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، چنانچہ انہوں نے وحیرہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے بھی ہم لوگ تجارت کے لیے آئے، یہاں پر کئی بار رکے، یہاں پر کئی بار بیٹھے، آرام بھی کیا، لیکن کبھی بھی آپ نے دعوت نہیں کی، کیا بات ہے؟ وحیرہ نے کہا، نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ ہمارے گھر کے پاس آ کر رکے، ہمارے مہمان ہیں آپ لوگ، ہم پر آپ کا حق ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گیا تھا وہ آپ کو لے کر آ گیا۔ سب آپ کے انتظار میں کھانے پر بیٹھے تھے۔ وحیرہ کی نظر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جم کر رہ گئی اور آپ کو وہ دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور سب ادھر ادھر پھیل گئے۔ وحیرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے، بیٹا
تمہیں لات و عزا کی قسم، جو کچھ میں تم سے پوچھوں صحیح صحیح بتانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، لات و عزا کی قسم نہیں دیجیے مجھے۔ اس پر وحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم، جو کچھ سچ سچ میں پوچھوں تم بتانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، پوچھیے، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ وحیرہ نے آپ سے آپ کے بارے میں ہی سوال کیا، آپ کے متعلق ہی اس نے سوال کیا، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، آپ کے اخلاق و آداب کے بارے میں آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب وہاں آ گئے۔ وحیرہ نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ لڑکا آپ کا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وحیرہ نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سچ سچ بتا دیں۔ بولے، ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وحیرہ نے پھر وہیں سے آواز لگائی، اے ابو طالب، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ ہمیں سچ سچ بتا دیں کہ یہ لڑکا آپ کا کون ہے۔ حضرت ابو طالب واپس آئیں اور وحیرہ سے کہا، ہاں وہ میرا بھتیجا ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تبھی آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ اگر میں اس کے سامنے کہتا تو اسے تکلیف ہوتی، کیونکہ میں نے اسے اس کے والد کا پیار دیا ہے، اسے احساس نہ ہو کہ اس کے والد نہیں ہیں۔ لیکن آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وحیرہ کی معلومات دیکھ کر ابو طالب دنگ رہ گئے۔ وحیرہ بولے، تم نے سچ کہا، یہ لڑکا یتیم ہے، یہ لڑکا تمہارا بھتیجا ایک عظیم انسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اہل قافلہ وحیرہ کی باتوں کو سن کر تعجب و حیرت میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا، اے محترم بزرگ، آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ وحیرہ نے جواب دیا، میں نے دیکھا ان کے چلنے سے ان پہ سایہ کر رہا ہے بادل، درخت، پتے، پہاڑ سب ان کی تعظیم میں جھک رہے ہیں، اور درخت کے نیچے جہاں آپ سب بیٹھے تھے، وہاں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں پر دھوپ تھی، تو میں نے دیکھا کہ درخت کے پتے جھک کر آپ کے اوپر سایہ کر دیے ہیں، اور یہ سب خصوصیت صرف انبیاء اکرام کو ہی حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ پیاری بہنوں، جس درخت کے نیچے حضرت سرور کائنات بیٹھے تھے، وہ درخت گزشتہ 1400 سال سے اردن کی شمالی صحرا میں آج بھی ہرا بھرا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اس درخت کے نیچے۔ سبحان اللہ۔ وحیرہ نے حضرت ابو طالب سے درخواست کی کہ اپنے بھتیجوں کو لے کر واپس آپ مکہ چلے جائیے، کیونکہ اگر یہودی نصارہ انہیں دیکھ کر پہچان گئے، جیسے کہ میں نے پہچان لیا ہے، کیونکہ ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، کوئی بھی ان کو پہچان لے گا ان کے اخلاق سے، تو ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ پھر کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کے سفر میں آپ ساتھ نہیں لے گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہودی نصارہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور سرور کائنات کا اخلاق ایسا ہے کہ جو کوئی آپ کو دیکھتا، آپ سے باتیں کرتا، تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ ان میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں اور آپ کی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 7 برس کی تھی تو آپ کی آنکھیں آشوب چشم سے لال تھیں۔
آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا بہت علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے آپ کے دادا کو ایک راہب کا نشان دیا کہ وہ راہب آنکھوں کا علاج کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا نے آپ کو اپنے ہمراہ لے کر اس راہب کے یہاں گئے۔ وہ راہب اپنے گرجا گھر کا دروازہ بند کر کے اندر تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس کو پکارا لیکن اس راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بار پھر حضرت عبد المطلب نے دروازہ کھولنے کے لیے پکارا لیکن اس راہب نے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا اور وہ لوگ وہاں باہر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دیر سے باہر ہی کھڑے تھے۔ اچانک اسی وقت گرجا گھر کو زلزلہ آ گیا۔ وہ راہب گھبرا کر دروازے کے پاس گیا، جھانک کر باہر دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کی نظر پڑی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ راہب بھاگ کر اندر آیا، غسل کیا اور اپنی پرانی کتاب نکال لایا اور وہ کتاب پڑھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، ان کے چہرے مبارک سے ملاتا، پھر ان کے حلیے سے ملاتا، پھر دیکھتا، پھر ملاتا، پھر بساختہ کہنے لگا، قسم ہے اللہ کی، یا خاتم النبیین ہے، اور ان کے پاس آیا اور بولا، عبد المطلب، کیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو اس راہب نے کہا، ان کے منہ کا لعاب لے کر ان کی آنکھوں میں لگا دو۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، سرور کائنات کا لعاب لے کر ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ خدا کی فضل و کرم سے اسی وقت فائدہ ہو گیا اور آپ کی آنکھیں ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔